جیسی امام شہید ہوئے ان لوگوں نے امام کے کپڑے بھی اتار لیے۔ کپڑے اتارنے کے بعد انہوں نے 10 گھوڑ سواروں کو امام کے لاشیں پر مقرر کیا اور گھوڑوں کی ٹاپ سے امام حسین کے جسم کو کچلا انہوں نے۔ اور باقی یہ اتنا کرنے کے بعد حال یہ ہوا کہ مزید پھر جتنے شہداء تھے جن کی لاشیں خیموں میں پڑی تھی انہوں نے خیمے کی طرف حملہ کیا، اور جب خیمے کی طرف حملہ کیا تو وہ لاشیں اٹھا کر کے انہوں نے گردنیں کاٹنی شروع کی۔ بیبیاں تڑپتی رہی، بیبیاں بلکتی رہی، آہو بکا کرتی رہی۔ کون فریاد سننے والا تھا؟ اس جنگل و بیابان میں دور دور تک کوئی بستی تھی، نہ کوئی غمگسار تھا۔ اللہ اکبر! نازوں کے پالوں کے سامنے گردنیں کٹ رہی تھی، لاشوں کو پامال کیا جا رہا تھا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، خیمے کو آگ لگ گئی تھی، خیمے جلا دیے گئے تھے۔ سیدہ سکینہ پاک سے پوچھنے والے نے تم کون ہو؟ تو خیال کیا یتیموں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں۔ کہا میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ چہرے پہ تماچے مارے، سیدہ سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے۔ ہائے ہائے! جو پھولوں کی سہج پر چلنے والی شہزادیاں تھی آج ان کے چہرے پہ تماچے پڑ رہے تھے۔ اللہ اکبر! زیورات چھینے، کان کی بالیاں بھی نہ رہنے دی، حتیٰ کہ دوپٹے تک چھین لیے۔ اللہ اکبر! جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے، جن کے دوپٹوں کو کبھی کسی نے تک نہیں دیکھا، آج ان کے دوپٹے چھین لیے گئے۔ اللہ اکبر! ایک شخص حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک بلند قامت خاتون آگ پر چل کر کبھی خیموں کے اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے۔ میں نے پوچھا بی بی کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنی جان سے پیار نہیں ہے؟ تو آگ پر چل کر اندر باہر کیا کرتی ہے؟ تو کہا اس میں میرے بھائی کا ایک لوتا بیٹا بچا ہے، بیمار ہے، بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ دنیا سے چلا گیا میرے بھائی حسین کی نسل ختم ہو جائے گی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس بیمار کو وہ کندھے پہ اٹھا کر آگ پہ چلتی ہوئی باہر لاتی ہے اور ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر! جب امام کی شہادت ہو گئی، امام حسین کی شہادت ہو گئی، لوگ کہتے ہیں کہ حسین پاک کی شہادت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ہماری معتبر کی تو کتب کے اندر موجود ہے۔ امام بہقی جیسے لوگوں نے لکھا ہے، اللہ اکبر! صاحب بدایہ نے لکھا ہے، ابن کثیر وغیرہ نے البدایہ والنہایہ کے مصنف نے لکھا ہے، تاریخ کامل کے مصنف نے لکھا ہے، اللہ اکبر! امام سیوطی نے لکھا ہے کہ جب امام علی مقام شہید ہوئے تو رات کے وقت کہ جب آپ شہید ہوئے، شہادت ہوئی، تو دن کے وقت میں سورج کو گہن لگ گیا، سورج گہنا گیا، یعنی گویا کہ سورج پر بھی یہ اثر پڑا کہ اس نے اپنا منہ شرم کے مارے چھپا لیا۔ آج کیسا دن ہے! امام حسین شہید ہو گئے، سیدانیوں کے چہرے پہ تماچے مارے جا رہے، دوپٹے چھینے جا رہے، ان کے زیورات چھینے جا رہے، ان کے خیمے جلائے جا رہے۔ اللہ اکبر! دن کے وقت تارے نظر آنے لگے اور پھر اس کے بعد خون برسا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی۔ لوگوں کے برتن اس خون سے بھر گئے، مٹکے خون سے بھر گئے، دیواروں پر خون برسا، جن کپڑوں پر وہ خون برسا کپڑے پھٹ گئے، لیکن اس خون کا اثر ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! حالت یہ تھی پوری دنیا میں، زمین کے کسی خطے میں اس امام کی شہادت کے بعد جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا، بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا۔ امام زہری فرماتے ہیں عبد الملک بن مروان نے مجھ سے پوچھا کہ حسین شہید ہوئے تھے تو کوئی نشانی تھی، کیا عجیب بات ہوتی تھی؟ تو امام زہری نے فرمایا کہ بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا۔ تو کہا یہ بات جو ہے وہ کسی سے بیان نہ کی جائے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو لوگ
لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن جب تک تم رہو گے ہم بیان نہیں کریں گے۔ امام زہری نے یہ بات بیان فرمائی۔ کثیر تعداد میں یہ بات ہے کہ جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا ہے بیت المقدس میں تازہ خون نظر آتا۔ 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی، خون کی، یعنی اگر یہ کہہ لیں کہ آسمان بھی خون کے آنسو رویا شہادت حسین پر تو یہ بے جانا ہوگا۔ اللہ اکبر، ادھر یہ حالات ہیں، ادھر پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، سورج غروب ہوتے ہوتے ان لوگوں نے کچھ ننگا ناچ ناچنے میں کمی نہ کی، اور جب رات ہوئی سورج غروب ہوا اور پھر اللہ اکبر تو ان لوگوں نے وہ نشہ کرنا شروع کیا، شراب کا دور چلا۔ کھانے کے لیے انہوں نے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے اونٹوں کو پکڑ کے ذبح کیا، وہ سب کے سب جو ہے آگ میں تبدیل ہو گئے۔ بعض مورخین کہتے ہیں خون میں تبدیل ہو گئے، بعض لوگ کہتے ہیں اندرائن بن گئے، الگ الگ روایتیں ہیں۔ اللہ اکبر، پھر امام عرش مقام کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے فتح کا جشن منانے کی کوشش کی۔ ادھر حال یہ ہے اہل بیت نبوت کا کہ کھلے آسمان کے نیچے بیویاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، رات کا عالم ہے، رات کا سناٹا ہے، ہوا زور سے چلتی ہے، بچے بلک جاتے ہیں، اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدہ زینب، اب تو ہمت زینب ہی کو کرنا تھی کہ سیدہ زینب سالار قافلہ تھی، امام نے جاتے جاتے کہا تھا زینب میرے قافلے کی سالار تم رہو گی، خاندان نبوت کی بیویوں کی عزت اور آبرو کی محافظ تم رہو گی، اس قافلے کو بہت سلامتی کے ساتھ مدینے لے جانا۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب پاک نے سوچا سکینہ تو جو ہے وہ اللہ اکبر سسکیاں لے رہی ہیں، سسکیاں اٹھ رہی ہیں، بیبیاں رو رہی ہیں، سوچو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ایک میت ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ کسی کے گھر ہو کر کے موت ہو جائے تو پورا محلہ سوگوار ہوتا ہے، پورا گھر کے گھر لٹا ہوا ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہے، بکھری ہوئی لاشیں ہیں، کوئی لاشوں کو کفن دینے والا نہیں، ان پہ جنازہ پڑھنے والا نہیں، ان پہ کوئی ترس کرنے والا نہیں، ان پہ کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ دین کے محافظ، حرم کے پاسبانوں کے ساتھ یہ سلوک، رسول اللہ کا خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب نے زمین پر کچھ تلاش کرنا شروع کیا، ایک ٹوٹا خنجر لیا اور ٹوٹا خنجر لے کر سوچا کہ لاشوں پہ پہرا دے دوں، کوئی ہے نہیں، زین العابدین بیمار پڑے ہوئے ہیں، لاشوں پہ پہرا دے رہی تھی کہ لاشوں کے ارد گرد آپ ٹہل رہی تھی، روتے ہوئے کوئی نہیں تھا، کل تک کے سب ذمہ داریاں سنبھالنے والے تھے، آج زینب کو کردار حسین بھی ادا کرنا ہے، کردار فاطمہ بھی ادا کرنا ہے، کردار زینب بھی ادا کرنا ہے، کبھی حسین کبھی فاطمہ کبھی زینب، کبھی حسین کبھی فاطمہ کبھی زینب، جیسی ضرورت پڑی بن گئی زینب، جس کی جیسی ضرورت پڑی بن گئی زینب۔ زینب کا یہ حال تھا۔ اللہ اکبر، یعنی بیٹیاں بھی کیسی شیر دل ہوتی ہے، سیدہ زینب نے ثابت کیا، ٹوٹا خنجر لے کر لاشوں پہ پہرا دے رہی ہے کہ دیکھا لاشوں کے اندر سے کسی کی سسکیوں کی آواز آتی ہے، بابا 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 کہہ کر کوئی روتا ہے۔ سیدہ زینب نے سوچا یہ آواز تو میری سکینہ کی ہے، جیسے گئی تو دیکھا ایک کٹی پٹی لاش پر سیدہ سکینہ سینے پہ سر رکھ کر رو رہی ہے، بابا آپ کہاں چلے گئے بابا، بابا مجھ سے بات تو کرو بابا، اس طرح کی بات کرتے سسکیاں لیتی ہے۔ شہزادی سکینہ کو سیدہ زینب نے سینے لگایا، سینے لگا کر فرمایا میری لال میرے بیٹے تمہیں کیسے پتا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ تو کہا پھوپھی امی جب میں بابا کو ڈھونڈنے نکلی نا، جب میں بابا کو تلاش کرنے نکلی تو میں نے پوچھا بابا کہاں ہو تم، بابا تم کہاں ہو، تو اسی لاش سے آواز آئی تھی میری سکینہ میں یہاں ہوں، تو میں سمجھ گئی یہ میرے بابا ہیں۔ بابا کے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی، سیدہ زینب نے سینے لگایا، سیدہ ام کلثوم کے سپرد کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ابھی سیدہ زینب پاک پہرا دے رہی ہے کہ دیکھا کوئی سایہ آگے بڑھتا ہے، سیدہ زینب غصے میں آ گئی، ٹوٹا ہوا خنجر تان دیا اور تان کر کے فرمایا خبردار
अब क्या करने आए हो? सब तो लूट चुके हो, जेवरात लूट चुके, खैमे जला चुके, सकीना की बालियां तक छीन चुके, अब हमारे पास बचा क्या? अली असगर का झूला भी तुम छीन कर ले गए, अब हमारे पास बचा क्या? क्या लूटते आए हो? खबरदार, अब आगे ना बढ़ना, वरना अली की बेटी जो है वो तुम पर हमला करने पर मजबूर होगी। आने वाले साये ने करीब आकर कहा, बीबी मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ और मैं हुर की बीवी हूँ, हुर की बीवी हूँ। बीबी दरअसल मैंने ख्याल किया कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आपके साथ हैं, कई दिन के भूखे प्यासे, मैंने उन जालिमों को मनाया कि थोड़ा सा पानी तो दे दो, कम से कम मैं नन्हे बच्चों को पिला लाऊं। अल्लाह अकबर। हुर की बीवी ने कहा, बीबी मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, आपके लिए पानी लाई हूँ, ये पानी ले लो, खा लो, कई दिन के भूखी प्यासी हो। सैयदा ज़ैनब ठंडे पानी का नाम सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। फरमाया, ऐ हुर की बीवी, जब मेरा अली अकबर प्यास को तड़पता था तब तू क्यों ना आई? जब मेरा कासिम पलट पलट कर आता था तब क्यों ना आई? मेरा मासूम असगर ज़बान ओंठों पे फेरते फेरते दुनिया से चला गया, तब क्यों ना आई? अब तू आई है, ले जा तेरा पानी, हम मंजूर नहीं करते। उस हुर की बीवी ने कहा, बीबी आपको आपकी अम्मी फातिमा का वास्ता, अगर आप मुझे खाली लौटा देगी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। बीबी बीबी पानी कबूल कर ले, ये खाना कबूल कर ले। सैयदा पाक हुर की बीवी के साथ तशरीफ लाई। उस वक्त जब आई तो सैयदा सकीना सिसकियां लेते लेते रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। पानी के चंद कतरे सैयदा सकीना के चेहरे पे डाले और चेहरे पे डालने के बाद सकीना उठी। उठने के बाद पानी का कटोरा पेश किया। सकीना मेरी लाल लो ये पानी, पानी पियो। सैयदा सकीना जैसे उठी उठकर पूछा, फूफी अम्मी क्या मेरे चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए? चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए। सब बीबियां रो पड़ी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बेटा तेरा अब्बास तो अब फुरात पर गया है, शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरी बेटी ये हुर की बीवी पानी लाई, ये हुर की बीवी पानी लाई, लो पानी पी लो। फिर एक सवाल किया सैयदा सकीना ने, इमाम आली मकाम के घर में तरबियत का माहौल क्या था, दीन पर अमल के जज्बात क्या थे? सैयदा सकीना ने पानी लेने से पहले पूछा, अच्छा हुर की बीवी पानी लाई तो क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटी हमने पानी नहीं पिया, क्योंकि नाना की सुन्नत है जब भी खाने पीने की चीज़ आए तो पहले जो सबसे छोटा हो उसको दिया जाता है, फिर हम बड़े हम तो देख ही लेंगे। अल्लाह अल्लाह। सकीना ने इतना सुना, पूरे काफले में मेरी बेटी तुम सबसे छोटी हो, तुम पहले पानी पी लो फिर हम अपना देख लेंगे। सकीना ने नन्हे हाथों में, शहजादी सकीना ने नन्हे हाथों में कटोरा लिया और कटोरा लेने के बाद जहां कटी पिटी लाशें पड़ी थी उधर चलते चलते अचानक पूरी ताकत इकट्ठा करके दौड़ना शुरू किया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, सकीना सकीना ओ सकीना, सकीना उधर आओ, वहां कहां जाती हो, वहां कटी पिटी लाशें हैं। तो सकीना ने पलट कर बड़ी सादगी से कहा, फूफी अम्मी अभी तो आपने कहा कि नाना जान की सुन्नत है जब खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को दो, और आपने कहा कि सबसे छोटी पूरे काफले में तुम हो, पहले तुम पियो फिर हम देखेंगे। फूफी अम्मी आप भूल गई, पूरे काफले में मैं सबसे छोटी नहीं हूँ, बल्कि मेरा भैया अली असगर सबसे छोटा है। मैं पहले असगर को पानी पिला लूं, उसके बाद मैं फिर पानी पीऊंगी। शहजादी सकीना को सैयदा ज़ैनब ने बाहों में लिया, सीने से चिपटा कर फूट फूट करके रो पड़ी। अल्लाह अकबर। क्या क्या दुख उठाए हैं नबी के घर वालों ने, बिलाखिर रात कैसे कटी, किस हालत में कटी ये तो वो जाने। कहते हैं खुशियों की रातें मिनटों में कटती है लेकिन गमों की रातें जल्दी से नहीं कटती। वो शामे गरीबा, वो करबला की 11वीं शब जिसको आज आप जो जिसमें आप मौजूद हैं, तो पता नहीं कैसे काटी। सिसकियां थी,
تڑپ تھی، آہ تھی، بکا تھی، بے چینیاں تھی، بے قراریاں تھی۔ جب 11 محرم کا سورج کربلا کی زمین پر طلوع ہوا تو پھر کیا ہوا؟ وہ اللہ اکبر دکھ اور تکلیفوں کا ایسی گھنگور گھٹائیں لے کر آیا کہ شاید قیامت تک کوئی اس کو بھول نہ سکے۔ اللہ اکبر، خیمے تو جل چکے تھے، دوپٹے تو چھینے جا چکے تھے، جلے ہوئے خیمے کی تنابیں سیدہ زینب اپنے سر کو چھپا رہی تھی، اس جلے ہوئے خیموں کی تنابوں سے سیدہ زینب اپنا سر چھپا رہے، شہربانو اپنا سر چھپا رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ حالات تھے۔ جب دن نکلا تو عمر سعد نے اور عمرو بن سعد نے اور شمر نے جو ہے وہ اپنے لاشوں کو، جو اس کے ماننے والوں کی لاشیں تھی، اس کی فوج کی اکٹھا کیا اور ان پہ جنازہ پڑھی، ان جہنمیوں پہ جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر ان کو دفن کیا، اور اہل البیت کے ان شہزادوں کی جنتی جوان کا لاشا ایسے ہی کٹا پیٹا پڑے رہنے دیا، اور ان کے سروں کو نیزے پر اٹھایا، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر حالت یہ کی امام زین العابدین جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اللہ اکبر، لوہے کا توق جس میں نوکیں نکلی ہوئی تھی امام زین العابدین کے گلے میں ڈالا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی، اور پھر بیویوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر نبی کی شہزادیوں کو بٹھایا۔ سیدہ زینب نے کہا، ظالموں، میرے نانا نے تو حاتم تائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھ کر اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی تھی، ایک کافر کی بیٹی کے سر کو میرے آقا نے برہنہ دیکھنا پسند نہیں کیا اور اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی۔ تم نہ کلمہ پڑھ کے نبی کی بیٹیوں کو تم نے چادر چھین لی، اب اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھاتے ہو، اور اس کی نکیل، اونٹوں کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، چلنے کی طاقت نہیں، گلے میں توق ہے، جب چلنے سے رکنا چاہتے ہیں تو تڑپا دیا جاتا ہے، بے چین کر دیا جاتا ہے، بے قرار کر دیا جاتا ہے۔ جب کٹے ہوئے سروں کو نیزے پہ دیکھا سب تڑپ گئے، بلبلا اٹھے، اور جب یہ قافلہ اہل بیت نبوت کا ان کٹی پٹی لاشوں کی طرف آیا تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رک کر کے کہا، واہ محمدہ، واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا رسول اللہ، آپ پر فرشتوں کا درود ہو، آپ پر اللہ کا درود ہو۔ آقا آئے دیکھے میدان کربلا میں آپ کا حسین جس کے لیے آپ سجدے طویل کرتے تھے، آج اس کی لاشیں کٹی پٹی پڑی ہے، بے گورو کفن ہے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے، یا رسول اللہ نظر فرمائیں۔ سیدہ زینب ایسا روئی، ایسا تڑپی کہ دوست و دشمن سب کی چیخیں نکل گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر امام زین العابدین کے ہاتھ میں نکیل ہے، بیویاں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہے، اور یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ سروں کو آپس میں بانٹ لیا گیا ہے۔ جب کوفے کے قریب پہنچے تو کوفے کے قریب پہنچنے کے بعد ایک جنگل میں اس قافلے کو روک لیا کہ ابھی رات کا ٹائم ہے، رات میں جائیں گے تو کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ انہوں نے کوفے کو سجایا، شادیانے خوشی کے بجائے ڈھول تاشے بجائے، اور کوفے کو آراستہ کیا۔ جشن کا سما تھا، کوفے میں اعلان ہو رہا تھا، کوفہ والو، جو لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، حکومت کے باغی تھے، ان کو ہم نے قتل کر دیا، ان کے سر کاٹ کے لا رہے ہیں، ان کا تماشا دیکھنے تو آؤ۔ ان کی بیویوں کو ہم نے جو ہے چادریں چھین لی، ان کا تماشا دیکھنے تو آؤ۔ پورے کوفے کے اندر لوگ چھتوں پہ، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، مرد جو ہے وہ رستوں میں جو ہے وہ اتنے بھر گئے کہ تل رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں پر جو ہے وہ جب سارا انتظام ان لوگوں نے کر لیا تو پھر جو ہے وہ اہل البیت کو کوفے کے اندر داخل کرایا گیا، بازار لے لے کر کے پھرایا گیا، سروں کو، ان بیبیوں کو
بی بی سیدہ زینب نے اپنے سر کے بالوں کو چہرے پہ ڈال کے پردہ کیا. ہائے پردے کا کیا انداز تھا، کیا مزاج تھا کہ چہرے پہ پردے کے لیے اب کوئی کپڑا نہ تھا تو بالوں کو آگے کر لیا، سر جھکا لیا، سجدے کی کیفیت بنا لی سواریوں پر. اللہ اکبر. جب کوفے والوں نے یہ منظر دیکھا پہچان نہ سکے تو کچھ عورتوں نے جو ہے اللہ اکبر روٹی کے ٹکڑے پھینکے، کھجور پھینکی، کچھ پھینکا اور کہا صدقہ صدقہ. تب سیدہ زینب نے تڑپ کر کہا اللہ اکبر کہ ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آل محمد ہے، آل رسول ہے، اہل بیت ہیں، ہم پہ صدقہ حلال نہیں ہے، یہ اپنا صدقہ واپس لو. اللہ اکبر. یہ اس طرح کی بات ہوئی. ایک خاتون تھی وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی. اللہ اللہ. تو اس نے چونکہ چھت پر تھی اور اونٹوں پر یہ شہزادیاں تھی، ایک خاتون نے کہا اے بچی میں تجھے پانی دوں گی، تو پانی کے لیے تڑپ رہی ہے، میں تجھے پانی دوں گی، لیکن میری کچھ مرادیں ہیں تو دعا کر کے میری مراد پوری ہو جائے. سیدہ زینب نے کہا پانی لینا نہیں لینا زینب سکینہ اپنی مرضی ہے، لیکن چونکہ اس نے مراد ڈالی اپنے پاس، اس سے پوچھ اس کی مراد کیا ہے، پہلے مراد پوری کر دو سکینہ، پہلے سکینہ مراد پوری کر دو اس کی. تو اس وقت اس خاتون نے کہا اے بچی دعا کر، کیونکہ قیدیوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، دعا کر کہ میرے بچے تیری طرح کبھی یتیم نہ ہو، کبھی بے آسرا اور بے سہارا نہ ہو. اور دوسری میری تمنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری آقا زادی سیدہ زینب کا مجھے دیدار ہو جائے، اور ایک مرتبہ میرے آقا زادے سیدنا امام حسین کی مجھے زیارت نصیب ہو جائے، بس اتنی دعا کر دے میری مراد پوری ہو جائے. تو سیدہ زینب نے چہرے سے اپنے بالوں کو ہٹایا اور فرمایا اے مراد مانگنے والی، جس کو تو آج قیدی دیکھ رہی ہے وہی زینب بنت فاطمہ ہے، اور جو سر نیزے پہ دیکھ رہی ہے وہی حسین ابن علی ہے. اللہ اکبر. اس کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی. المختصر وہ قافلہ پھرا پھرا کر کے آخرکار کوفہ کے دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں لایا گیا. اللہ اکبر. سیدہ زینب پاک پرانے کپڑوں میں ملبوس ہیں، حیرت سے جو ہے وہ بیبیوں کا چہرہ تکتی ہے، بیبیاں حیرت سے ان کا چہرہ تکتی ہے. ابن زیاد بدنہاد بانی فساد، اس نے امام کے سر کو تشت میں رکھا اور چھڑی سے مارنے لگا، گستاخی کرنے لگا. صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم موجود تھے. زید ابن ارقم نے کہا ابن زیاد و ابن مرجانہ، میں نے انہی لبوں کو رسول اللہ کو چوستے دیکھا تھا، چومتے دیکھا تھا، تو بے ادبی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے. ابن زیاد نے کہا او بڈھے، اگر تو بوڑھا ہو کر سٹ نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. فرمایا تجھے میرے بڑھاپے کا خیال ہے اور رسول اللہ کی نسبت کا تجھے کوئی خیال نہیں. غصے سے اٹھے. فرمایا او کوفہ والے بدبختوں، تم نے ابن مرجانہ کو اپنا امیر بنایا، رسول اللہ کے شہزادوں کو اس نے قتل کیا، شہید کیا. یاد رکھو یہ تمہارے شریفوں کو قتل کرے گا، تمہارے ذلیلوں کو غلام بنائے گا. آج کے بعد تم غلام بن گئے. اس کے بعد سیدہ زینب پاک کی طرف وہ مخاطب ہوا اور مخاطب ہونے کے بعد کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ یزید کو امیر المومنین کو عزت دی، کامیابی دی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قذاب ابن قذاب حسین ابن علی کو اللہ نے شکست دی. سیدہ زینب تڑپ گئی. فرمایا تو قذاب، تیرا باپ قذاب. حسین ابن علی کو اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت لکھی تھی، سو وہ شہید ہو گئے. اور اس کے بعد امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہو گئے. کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسین کا بیٹا ہے، اس کو نہیں قتل کیا، اس کو بھی قتل کرو. اللہ اکبر. سیدہ زینب لپٹ گئی، اگر اس کو قتل کرے گا تو پھر مجھے بھی قتل کر. اس طرح سے پھر سیدہ زینب پاک نے کوفہ کے دارالامارت کے اندر ایسا زبردست خطبہ دیا کہ کوفہ کے لوگ لرز گئے اور خوب روئے. ان کو جب پتا چلا کہ کیا سلوک کیا گیا
گیا. سیدہ زینب نے کہا کوفہ والو میرے بھائی کو خط لکھ کے بلایا, تم نے دھوکہ دیا, تم نے ابن زیاد کے کہنے میں آئے, یزید کے کہنے میں آئے, خدا تمہیں ہمیشہ روتا رکھے, رلاتا رکھے, تم ہمیشہ اسی طرح روتے رہو, اسی طرح تم سینے پیٹتے رہو. سیدہ زینب نے ان کے لیے بات فرمائی, اور تمہارا رونا خون حسین کا بدل نہیں ہو سکتا, تمہارا بلبلانا حسین کے خون کے دھبے جو تم پہ لگے ہیں وہ کبھی نہیں دھل سکتا ہے. اس کے بعد چند دن تک کے حضرت سیدنا امام زین العابدین اور ان لوگوں کو قید میں رکھا گیا. وہ بڑی لمبی داستان ہے, انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی پھر کبھی عرض کریں گے. پھر یزید کا حکم آیا تو یزید کے حکم پر پھر یہ قافلہ کوفہ سے ایسے ہی جو ہے وہ دمشق کی طرف روانہ ہوا. تقریباً 19 منزل قیام کیا کوفہ سے دمشق تک. 19 منزل, الگ الگ منزل کی الگ الگ داستان مورخین نے لکھی ہے, لیکن بس میں اتنا عرض کرتا ہوں یہ کہ جب وہ قافلہ جا رہا تھا تو دیکھا ان لوگوں نے کہ ایک گرجا پر شعر لکھا ہے کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کے نانا کی شفاعت ان کو ملے گی؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھا یہ شعر کہاں کا ہے, کس نے لکھا؟ تو وہ راہب نے کہا کہ میں نے میرے باپ داداؤں سے سنا کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے, بلکہ نبی آخر الزمان کی ولادت سے بھی 500 سال پہلے سے یہ شعر اس گرجا پہ لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آگے بڑھے, ایک جگہ پر رکے تو ایک راہب وہاں رہتا تھا. اس راہب نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ باغی لوگ تھے, راستہ لوٹتے تھے, راستہ مارتے تھے, اس لیے ہم نے ان کو قتل کیا, ان کی عورتوں کو جو ہے وہ ہم نے قیدی بنایا. اب ہم اس کو لے جانے یزید کے پاس, اس کے دارالامارت کے اندر, اس کی دمشق کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں. اتنا سنا تو امام علی مقام کا سر اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا. کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی کا. کہا وہ علی وہی جو تمہارے نبی کے داماد ہیں؟ ہاں وہی. کہا علی کا بیٹا لٹیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کا بیٹا راہ مار کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو. اور پھر کہا کہ 10,000 درہم کچھ میری زندگی بھر کی کمائی ہے, وہ پیسے لے لو, وہ درہم لے لو, اور مجھے یہ سر ایک رات کے لیے دے دو. پھر وہ رات کے لیے, چونکہ وہ تو لالچی کتے تو تھے ہی خبیث, انہوں نے سر دے دیا, 10,000 درہم لے لیے. اس نے سر دھلا اور جو ہے وہ چہرے کا غبار صاف کیا, خوشبو لگائی, اور رات بھر کھڑا رہا. تو کیا دیکھا؟ سر امام سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے. پھر کہا امام آپ نبی کے نواسے ہیں, آپ بتائیں میں نے آپ کی خدمت کی ہے, اس کا کچھ صلہ عطا کر دیں. امام کے مبارک لبوں کو جنبش ہوئی, فرمایا کلمہ پڑھو, نانا کی امت میں داخل ہو جاؤ. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا, اور وہ مسلمان ہو کر وہ گرجا پھر مسلمانوں کے عبادت خانے میں تبدیل ہوا. ابھی بھی موجود ہے جو ہے وہ ملک شام کے اندر وہ گرجا. اب تو گرجا نہیں ہے, مسجد ہے. میں ملک شام میں وہاں گیا ہوں, اور وہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے. جس پتھر پر اس نے سر رکھا تھا, اس سر پر اب بھی خون حسین کا اثر ہے. 2005 میں جب میں گیا تھا تو میں نے وہ دیکھا, سوکھا ہوا دیکھا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ کربلا کے ایام میں یعنی محرم کے دنوں میں وہ جو ہے تازہ ہو جاتا تھا, لیکن ابھی ایسی کوئی کیفیت میں نے نہیں پائی, نہ میں نے سنا. البتہ وہ خون کا اثر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اتنا ضرور ہے. 2005 میں نے دیکھا. تو پھر اس کے بعد وہ قافلہ جو ہے مزید آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد یہاں ایک بات بڑی خوبصورت آ گئی, یاد آ گئی تو عرض کر دوں, کیونکہ مجھے اس لٹے ہوئے قافلے کو پھر مدینہ منورہ تک بیان کرنا ہے, اور بہت جلدی جلدی چلنا ہے. ٹائم جو ہے ختم ہونے کے بالکل قریب ہے. جو ہمیں ٹائم دیا گیا وہ ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے. سن لیجئے, 25واں سال تھا تو ہم نے سوچا کہ مدینہ منورہ تک یہ قافلے کی داستان بیان ہو جائے, ایک بار آپ کی میری مراد پوری ہو جائے. حالانکہ ہم بہت سے واقعات ابھی بھی چھوڑتے چل رہے ہیں, اختصار ہی سے کام لے رہے ہیں. بہت طویل داستان ہے کربلا کی. اللہ زندگی دے تو وہ سارے واقعات بھی آئندہ سالوں کے اندر آتے رہیں گے, باتیں ہوتی رہے گی. یہ قافلہ چلا, چلنے کے بعد جب دمشق کے قریب پہنچا, دمشق بھی کہتے ہیں, دمشق کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک عورت آئی, اور وہ عورت آنے کے بعد اس نے قافلے والوں کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے شہزادیوں, اے نبی زادیوں,
میں تھوڑا سا کچھ کھانا لے کر کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، یہ کھانا آپ قبول کر لیں، یہ کھانا قبول کر لیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ سیدہ زینب پاک نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا ہم نبی زادیاں ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں؟ وہ کہا کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ایک کنیز تھی اور میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سن 60 ہجری کے بعد، سن 60 کے بعد جو ہے وہ ایک قافلہ آئے گا اور اس میں جو اسیر اور قیدی ہوں گے وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ میری اولاد ہوں گے، ہو سکے تو ان کی خدمت کرنا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو اس نے کھانا پیش کیا، سیدہ نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو کہا کہ میں جب ان کی خدمت کرتی تھی تو ایک بچی سیدہ کی گود میں تھی اور وہ سیدہ سے بہت مشابہ تھی، تو میں چاہتی ہوں کہ اس شہزادی کی ایک بار مجھے زیارت ہو جائے جو سیدہ کے بہت مشابہ تھی۔ ان کا نام زینب تھا اور ایک شہزادے تھے، چھوٹے شہزادے، ان کا نام حسین تھا۔ میں نے ان کو بہت دن میں نہیں دیکھا، تو بی بی صاحبہ دعا کر دیں، آپ آل نبی ہیں، کہ شہزادی زینب کی زیارت ہو جائے، شہزادے حسین کی زیارت ہو جائے۔ تب آپ نے رو کے کہا وہ کٹا ہوا سر جو ہے وہ حسین کا ہے اور یہ قیدی جو ہے کوئی اور نہیں، یہ زینب ہے۔ وہ چیخ پڑی اور ایسی بے ہوش ہوئی کہ پھر اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اسی سفر میں ایک واقعہ اور پیش آیا، وہ بھی سن لیں اور پھر بات آگے بڑھتی۔ جب قافلہ جا رہا تھا اور وہ نیزے پہ سر تھا، نیزے پہ گھماتے تھے کہ دیکھو جو یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا یہ حال ہوگا۔ حالانکہ یزید خود باغی تھا، پلید ملعون، اللہ اکبر، اس کے ساتھ کیا بغاوت اور اس کے ساتھ کیا وفا، وہ تو ظالم تھا، پلید تھا، ملعون تھا۔ اس ظالم نے کیا ظلم نہیں کیے، آگے آپ سنیں گے تو آپ اس پہ یقیناً تف تف کریں گے کہ کتنا پلید انسان، ایسا پلید انسان شاید ہی دنیا میں پیدا ہوا ہو کہ جس نے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے، مدینہ منورہ کی حرمت کو جس نے پامال کیا، مسجد نبوی میں جس نے گھوڑے بندوائے، مدینہ منورہ کی عورتوں کو 3 دن اور 3 رات تک کے اپنے لشکر پہ حلال کر لیا۔ 1000 عورتوں نے جو ہے وہ ناجائز بچے جنے، ناجائز بچے پیدا کیے اس کے لشکر کی وجہ سے۔ یہ گندگی ہے اس کی، یہ پلیدی ہے۔ مجھے حیرت ہے لوگ یزید کے لیے نرم گوشہ کیسے رکھتے ہیں، کس طرح رکھتے ہیں، خدا جانے، اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال تو نیزوں پہ سر تھے اور نیزوں پہ سر تھے تو اچانک جس کے ہاتھ میں امام حسین کا سر نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین پہ گرا اور زمین پہ گرنے کے بعد گڑ گیا۔ اس کو اٹھاتے تو وہ اٹھتا نہیں، اس کو اٹھاتے وہ جو نیزے پر سر حسین تھا وہ زمین پہ گڑ گیا۔ اب اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اٹھتا نہیں۔ جب نہیں اٹھتا تو چونکہ یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا، یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا، شمر کو جب آ کر کہا کہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا ہے اور اٹھانے سے اٹھتا نہیں، سر حسین والا نیزہ نہیں اٹھتا، تو شمر نے کہا میں وہاں نہیں جاتا، اور وہ سیدھا امام زین العابدین کے پاس ہے۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا۔ کہا اے علی ابن حسین، تیرے بابا کا سر نہیں اٹھ رہا ہے، اور کیوں نہیں اٹھ رہا ہے تو اپنے باپ سے بول کے آگے چل، اور اگر وہ سر نہیں اٹھتا، آگے نہیں چلتا تو اتنا تڑپاؤں گا تم لوگوں کو کہ سر حسین بھی بے چین ہو جائے گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا شمر رک جا، وہ سر جو ٹھہرا ہے کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے۔ اور آپ نے پھر اپنی پھپھی سے کہا پھپھی اماں، بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا تو قافلے میں سب ہیں یا کوئی چھوٹ گیا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا اس سے کہو کہ میری رسیاں کھولے تاکہ میں دیکھوں کہ قافلے میں سب ہے یا کوئی چھوٹ گیا ہے۔ سیدہ زینب کی رسیاں کھولی گئی تو آپ نے جب پورا قافلہ دیکھا، چیک کیا تو دیکھا کہ جس اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سیدہ سکینہ کو باندھ کے رکھا گیا تھا، جب انہوں نے اونٹ دوڑائے اور سیدہ سکینہ کو مارا اور اس میں جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی، اونٹ کو مارا، سیدہ سکینہ کو مارا، اور سیدہ سکینہ اونٹ سے گر گئی اور وہ اونٹ کی پیٹھ خالی تھی۔ تو سیدہ زینب نے کہا ہائے سکینہ نہیں ہے،
یہ سر اس لیے آگے نہیں بڑھتا کہ سکینہ نہیں ہے. تو سیدہ زینب نے پھر آواز لگائی، سکینہ 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 کہاں ہو؟ جلدی آواز دو، میری بیٹی کہاں ہو؟ اسی طرح چلتے چلتے جنگل میں آواز لگائی تو کیا دیکھا؟ ایک پردہ نشین خاتون بیٹھی ہے اور اس کی گود میں سیدہ سکینہ ہے. اس پردہ نشین خاتون کی گود میں سیدہ، اور سیدہ کے وہ آنسو پوچھ رہی ہے، تسلی دے رہی ہے. تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا، بی بی اس لڑکی کو آپ اتنے پیار اور رحم کیوں کر رہی ہے؟ یہ تو گم ہو گئی تھی. تو اس وقت کہا کہ آخر حسین کی یتیم بیٹی پر کسی کو ترس نہیں آتا؟ تم کون ہو جو تمہیں ترس آتا ہے؟ تو اس وقت اس بی بی نے جب نقاب پلٹا، میں پہچانا نہیں زینب، میں تیری امی فاطمہ ہوں. میری بیٹی سکینہ جب زمین پہ گری، اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی، اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی. سیدہ زینب پاک ماں کو دیکھ کے رو پڑی، تڑپ گئی. امی تمہارے خاندان کے ساتھ، تمہارے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بات کہی رہی تھی، پلک جھپکی اور ایسا لگا کوئی خواب تھا. سیدہ سکینہ کو اٹھایا، ساتھ لیا، چلنے کی طاقت نہ تھی سیدہ سکینہ میں. بالآخر جب یہ قافلہ دمشق پہنچا، دمشق سجایا گیا اور اہتمام کیا گیا، شادیاں نے، ڈھول تاشے بج رہے تھے. میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ سنیو تھوڑا خیال کرو، سنیو تھوڑا دھیان دو، میری قوم کے جوانوں غور کرو کہ ان دنوں ڈھول کن کے گھر بج رہے تھے اور آنسو کن کے نکل رہے تھے. اس لیے تھوڑا بدعات اور خرافات پر بھی توجہ دو اور ان بدعات اور خرافات سے بچو. امام حسین کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ امام علی مقام کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے ماہ محرم میں عبادت تو ہمیشہ کرو، لیکن بالخصوص ماہ محرم میں عبادتیں کرو، اہتمام کرو درود شریف کا، تلاوت کا. اپنے گھر میں اسلامی ماحول بناؤ، دین کے لیے قربانیاں دو، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ خود پیدا کرو، اپنے بچوں میں پیدا کرو. آپ کی اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی شہر میں کام کر رہی ہے، اس سے خود جڑو، اپنے بچوں کو جوڑو، اپنے گھر کی بچیوں کو جوڑو اور خود دین کے محافظ بنو، دین کے پہرے دار بنو. یہ امام علی مقام کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام ہے. تو اللہ اکبر. جب دمشق سجا، ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے، یزید فرعون کی طرح تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا اور اہل بیت نبوت کا وہ لٹا پیٹا قافلہ جو ہے وہ وہاں آیا. آنے کے بعد اللہ اکبر، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سب سر جھکا کر کے کھڑے تھے. تو یزید نے کہا یہ ایسے سر جھکا کر کیوں کھڑے؟ تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا ہمیں سکینہ کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اگر ہم اٹھ کر کے کھڑے ہوں تو سکینہ کے گلے کو پھندا لگتا ہے، پھانسی لگتی ہے. سکینہ کو بچانے کے لیے ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے. اللہ اکبر. پھر اس نے بھی امام علی مقام کے سر کو تشت میں رکھا اور کہا حسین تم جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا، تمہارے دانت کتنے خوبصورت ہے. چھڑی لگا رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عفیف اور بعض لوگوں نے دوسرے صحابہ کا نام لکھا ہے کہ وہاں موجود تھے اور اس کو بھی کہا ظالم، رسول اللہ اسی کو چومتے تھے، چوستے تھے، تو یہ کر رہا ہے. وہاں پر روم کا ایک سفیر تھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی کا، وہ تمہارے نبی کا نواسہ. حیرت ہے یزید تم نے انہیں شہید کر دیا. واللہ ہمارے یہاں تو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک گدھے کا سم ہے، ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ حج کی طرح جاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا داؤد علیہ السلام کی اولاد میں 70ویں پشت میں ہوں، ابھی بھی یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھتے نہیں، اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو تم نے شہید کر دیا. اس طرح سے یزید کی بڑی فجیتی، بڑی اس کی فضیتی کی گئی، اس کو فضیحت کیا گیا. اور اس کے بعد پھر یزید نے جو ہے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اہل بیت کے قافلے کو اس نے قید میں ڈال دیا. کتنے دن قید میں رہے اس پر کوئی
जो है वो मोतबर बात तो मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन बहरहाल कैद में रखा। जब अहलुल बैत को उसने कैद में रखा तो वहाँ हाल ये था कि शाम को परिंदे जो है जब उड़ उड़ करके घर जाते तो सैयदा सकीना कहती, फूफी अम्मी ये परिंदे कहाँ जा रहे? तो सैयदा ज़ैनब कहती, बेटी ये घर जा रहे। कहा फूफी अम्मी परिंदे घर जा रहे हैं, हम कब घर जाएंगे फूफी अम्मी, हम कब लौटेंगे, बाबा कब आएंगे, चचा अब्बास कब आएंगे, हमें कब ले जाएंगे? ये बातें करती। एक शख्स कैद खाने की दीवार के करीब से गुजर रहा था। ये इस तरह की सादा सादा सी प्यार की बातें फूफी भतीजी की उसने सुना। सुनने के बाद अपनी बीवी के पास गया और बीवी के पास जाके कहता है, देखो हर जुमा को तुम इमाम हुसैन की नजर करती हो, तो आज मैंने देखा कि कुछ कैदी है कैद खाने में और बहुत तकलीफ में है, बड़े भूखे प्यासे हैं, तो इस मर्तबा की नजर तुम किसी और को देने की बजाय नजर हुसैन इन कैदियों को खिला देना, कैदी खा लें। तो उसने नजर बनाई और ला करके जब देखा तो गले में तोक है, हाथ में जो है वो हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और एक दुबला पतला शहजादा बड़ा खूबसूरत है। उस औरत ने उनसे पूछने की कोशिश की तो उसने इशारा किया, मैं बात नहीं कर सकता, इतनी तकलीफ है मुझे, गले के तोक की वजह से बात करने की पोजीशन में भी नहीं हूँ। तो आगे बढ़ी तो देखा एक खातून फटे पुराने कपड़े में बैठी है और उसकी गोद में एक 7 साल की शहजादी है। तो पहुंच करके कहा, ऐ कैदियों ये खाना लाई हूं, खाना ले लो। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, हम सदका नहीं खाते। तो कहा, मैं सदका नहीं लाई हूं, नजर हुसैन लाई हूं, खा लो और खाने के बाद मेरे हुसैन के लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरे हुसैन को लंबी उम्र अता करे। तो सैयदा ज़ैनब सिसकियां लेकर रो पड़ी, बीबियां रो पड़ी, बहुत रोई। उस खातून ने कहा, अरे तुम नाम हुसैन सुन के इतना क्यों रो रही हो, रोने की वजह क्या है? तो कहा, हुसैन से तेरा क्या ताल्लुक है बीबी जो तू उनकी नजर बनाती है? कहा, मैं हर जुमा को नजर बनाकर गरीबों को, यतीमों को, मुफलिसों को, कल्लाशों को खिलाती हूँ। तो सैयदा ज़ैनब ने पूछा, तेरा क्या ताल्लुक है हुसैन से? कहा, ताल्लुक बस इतना है कि मेरे बाबा अल्लाह के नबी के सहाबी हैं और मैं मदीने में मेरा बचपना गुजरा, मैं इतनी बीमार पड़ गई कि मुझे तबीबों ने, हकीमों ने कह दिया कि ये बच्ची मर जाएगी, जिंदा नहीं रहेगी। तो चूंकि मेरे मदीने वालों का मामूल था, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते तो अल्लाह के रसूल के दयार में जाते, हुजूर की बारगाह में जाते। बस यही कुछ हुआ कि मेरे बाबा मुझे उठा करके ले गए और ले जाने के बाद रसूलुल्लाह के कदमों में डाल दिया। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हकीमों ने, तबीबों ने मेरी बेटी को जवाब दे दिया कि मेरी बेटी मर जाएगी। हाका मेरी बेटी को बचा ले, ऐ जाने मसीहा मेरी बेटी को बचा ले। अभी मेरे बाबा यूं अर्ज कर रहे थे कि सब्ज रंग का पर्दा दरवाजे से हटता है और एक चांद सा बेटा शहजादा बाहर निकलता है। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं, उस शहजादे को, हुसैन इसके लिए दुआ कर दो कि अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे दे। उस शहजादे ने मेरे लिए दुआ की और जैसे ही दुआ की जिंदगी के आसार जाहिर हो गए। बस मेरे बाबा ने कहा, बेटा हुसैन की दुआ से अल्लाह ने तुझे नई जिंदगी दी है, जब तक जिंदा रहना हुसैन के लिए नजर करते रहना और उसकी लंबी उम्र की दुआ करते रहना। उसी के सदके में मुझे जिंदगी मिली, इसलिए मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। दास्तान सुन सुन करके सैयदा रोती थी, सिसकती थी, बिलकती थी। तो कहा, बीबी आप मेरे हुसैन का जिक्र सुन करके इतना क्यों रो रही है? आप कौन है, उन्हें कैसे जानती है? तो कहा, मैं हुसैन की बहन हूँ, ज़ैनब मेरा नाम है। ये हुसैन की यतीम है जिसे सकीना कहते हैं, वो हुसैन का यतीम है जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। अब तू उनकी लंबी उम्र की दुआ न कर, जालिमों ने हुसैन को शहीद कर दिया। धीरे धीरे दिमश्क में जो है वो यजीद के खिलाफ एक जो है वो नफरत की आग भड़कने लगी कि अहलुल बैत को इसने कैद कर रखा। ये तो कह रहा था डाकू है, लुटेरे हैं, ये झूठ बोला इसने, और इसने अहलुल बैत को कैद करके रखा। मरवान ने यजीद को कहा, यजीद देख, अगर ये बात अगर बढ़ती रही तो तेरा तख्ता उलट जाएगा, जितनी जल्दी हो सके इनको मदीने पहुंचा दे, क्योंकि पूरे दिमश्क में अब बात धीरे धीरे गश्त कर रही है, क्योंकि हमने तो झूठ बोला था कि
یہ لٹیرے اور ڈاکو، آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ایسا جھوٹ بولا تھا کہ لٹیرے اور ڈاکو ہے۔ ایک شخص جو ہے بڈھا، وہ بڈھا شخص امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ توف ہے تم پر، تم ڈاکو اور لٹیرے ہو، کون ہو تم؟ تو اس وقت امام زین العابدین نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا؟ تو اس بڈھے نے کہا قرآن سے تمہارا کیا تعلق؟ فرمایا تو نے قرآن پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ تو کہا اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جانتا ہے قرآن میں یہ؟ کہاں؟ تو کہا وہ کون ہے جن سے اللہ نے محبت کا حکم دیا؟ کہا وہ ہم لوگ ہیں آل محمد۔ آپ لوگ آل محمد ہیں؟ کہا ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ڈاکو اور لٹیرے ہیں۔ کہا واللہ ہم آل محمد ہیں۔ اس نے معافی مانگی، حضور ہمیں تو جھوٹ بولا گیا تھا، کچھ اور بولا گیا تھا، یہ حال کیا، لیکن حقیقت دھیرے دھیرے عام ہوتی گئی، سچائی عام ہوتی گئی۔ پھر یہ ہوا ایک انقلاب کی فضا ہموار ہونے لگی اور یزید کو تخت کا خطرہ ہوا، تو اس نے امام زین العابدین کو بلایا، کہا کہ دیکھو جو ہوا سو ہوا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے، میں تمہیں مدینے بھیجنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین نے کہا میری 4 شرطیں، نمبر 1 میرے بابا کے قاتل کو میرے حوالے کرو، نمبر 2 آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا خطبہ مجھے دینے، جمعہ کا خطبہ میں دوں گا، اس کے بعد تیسری بات کہ جتنے سر ہے وہ سارے سر میرے حوالے کرو، چوتھی چیز یہ کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ ہمیں رخصت کریں تو ہماری مرضی سے ہم جس طرف سے جانا چاہیں ہمیں جانے کی اجازت ہو۔ اس طرح کی کچھ باتیں آپ نے فرمائی۔ اس نے کہا کہ باپ کے قاتلوں کو تو جانے دیجئے، میں نہیں کر سکتا، البتہ جمعہ کا خطبہ آپ دیں گے اور باقی کے سر بھی دے دیے جائیں گے اور آپ کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا جائے گا۔ اور امام زین العابدین جب جیسی مسجد میں پہنچے، دمشق کی جامع مسجد کے اندر، تو وہاں پہنچے تو یزید نے دیکھا بڑے بڑے عمرہ اور سب ذمہ دار لوگ اور شہر کے لوگ موجود ہیں، تو اس نے ایک خطیب کو کہا کہ تو خطبہ دے۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو نے وعدہ خلافی کی، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ خطبہ آپ دیں گے، اور اس نے جو ہے وہ یزید کو اور اس کے خاندان کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کرنا شروع کیا اور رسول اللہ کی اہل بیت پہ تبرہ کیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو جھوٹا خطیب ہے، تو نیچے اتر، خطبہ میں دوں گا، خطبہ دینا ہمارا حق ہے اور خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے، یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ تو وہ جتنا سننا تھا، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ علی ابن حسین زین العابدین ہے تو لوگوں نے آواز دی ہم اسی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں، اسی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں۔ وہ خطبہ انشاءاللہ کسی موقع پہ میں پڑھ دوں گا، لیکن امام زین العابدین جب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے جو خطبہ دیا اور اپنا جو تعارف کرایا ہے، امام زین العابدین نے صرف جو تعارفی کلمات ہے وہ سن لے، باقی کے خطبے کا مضمون انشاءاللہ اللہ زندگی دے تو کبھی بیان کریں گے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، جو پہچانتا ہے وہ بھی سن لے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، میرا نام علی زین العابدین ہوں۔ اس کے بعد فرمایا جانتے ہو ہمارا نانا کون ہے؟ جس پہ قرآن نازل ہوا وہ ہمارا نانا ہے، جو صاحب برہان تھا وہ ہمارا نانا ہے، جو دلیل اور حجت ہے وہ ہمارا نانا ہے، جو سید الانبیاء ہے وہ ہمارا نانا ہے، جس کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا وہ ہمارا نانا ہے، جو شافعی یوم النشور ہے وہ ہمارا نانا ہے، رسالت جس پر تمام ہوئی وہ ہمارا نانا ہے۔ اس طریقے سے فرمایا، پھر فرمایا میرے بابا حسین اور حسین پاک کی شان بیان کی، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور پھر کربلا کی داستان پیش کی کہ لوگوں اللہ اکبر اس طرح سے ہم پہ ظلم کیا گیا۔ پوری مسجد چیخ مار مار کے، دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ یزید کو ایسا لگا کہ ابھی میرا تخت پلٹی ہوتا ہے، وہ نماز چھوڑ کر کے مسجد سے نکل کے چلا گیا اور جلدی سے اشارہ کیا کہ اذان پڑھو۔ اذان دی گئی، امام زین العابدین جو ہے خاموش ہو گئے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا گیا تو اس وقت یزید سے پوچھا یزید بتا یہ تیرے دادا یا میرے دادا ہے، تیرے نانا ہے کہ میرے نانا ہے؟ کہا آپ کے نانا ہے۔ کہا جب تو جانتا تھا کہ یہ ہمارے نانا ہے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اور اس کے بعد جواب نہیں دے سکتا تھا، خاموشی سے مسجد سے نکل کر چلا گیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ خطبہ دے کر نیچے اترے، حالات بدلنے لگے تو مروان نے کہا جلدی ان کو مدینہ منورہ روانہ کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ صحابی رسول ہے، ان کی قیادت میں
یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف رخصت ہوا۔ اب وہاں جو ہے وہ کیا حالات پیش آئیں، بہت اختصار کے ساتھ یہ کہ حضرت نعمان بن بشیر جیسے ہی دمشق کے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، آپ مجھے جو حکم دیں گے میں وہی کروں گا، جدھر سے جانے کے لیے کہیں گے میں ادھر سے چلوں گا اور آپ کے ساتھ خدمت کا انجام کروں گا۔ اور جو سپاہ تھے ان سپاہیوں کو بھی کہا پردے کا خیال رہے اور جہاں جہاں رکنے کا حکم ہو وہیں پر رکا جائے۔ بالآخر امام زین العابدین نے جو ہے وہ جو جتنے سر تھے شہیدوں کے، سارے شہیدوں کے سر تو دمشق ہی میں دفن کر دی، سارے سر دمشق ہی میں دفن کر دیجئے۔ ابھی بھی وہاں پر سروں کے مزارات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے، دوسری روایت یہ، کیونکہ روایتیں مختلف ہیں، دوسری روایت یہ کہ سروں کے ساتھ چلے اور آپ نے فرمایا ہمیں کربلا لے کر کے چلو، اور پھر آپ کربلا تشریف لے گئے اور سروں کو آپ نے وہاں پر دفن کیا۔ یہ دوسری روایت ہے۔ اور تیسری روایت ہے کہ سب سروں کو وہیں کربلا میں دفن کیا، لیکن سر امام حسین کو وہ مدینہ منورہ تک لے کر کے گئے۔ اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین نے وہاں قبریں دیکھی، مزارات، جو کیفیت ہوئی ہوگی وہ تو بیان سے باہر ہے، کوئی کیا لکھے کوئی کیا کہے، لیکن لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے۔ اللہ کبھی موقع دے گا تو میں کربلا میں جو حسینی لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو کیا حال تھا، کیا کیفیت تھی، انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ لیکن پھر وہاں پر اصل میں وہ مزارات جو ہیں وہ قریب میں ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے شہیدوں کو دفن کیا، اور شہیدوں کو دفن کیا تو اکثر لاشیں پہچان ہی میں نہیں آ رہی تھی، تو سارے شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ چند لاشیں پہچان میں آئی، ایک تو حضرت حور کی لاش تھی جو ان کے رشتہ دار لے گئے اور کچھ دور پہ دفن کیا تو ان کی لاش دور ہے، باقی حضرت حبیب کی لاش پہچان میں آئی تو ان کو بھی الگ دفن کیا گیا، اور علی اصغر کی لاش چونکہ چھوٹے عمر چھوٹی تھی تو وہ پہچان میں آئی، علی اکبر کو حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے پہچانا گیا، تو امام علی مقام کے ساتھ اس طرح دفن کیا کہ سینے پہ علی اصغر کو رکھا اور پہلو میں امام حسین کو رکھا، اور ان تینوں کی مزار کو ایک ساتھ جو ہے اس کی زیارت ہوتی ہے۔ غازی صاحب تو غازی عباس فرات کے کنارے ان کا جسم اقدس تھا، وہیں پر ان کی تدفین ہوئی، ان لوگوں نے وہاں حاضری دی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر المظفر کی جو ہے وہ تاریخ 20 تاریخ تھی سفر المظفر کی، تو ان دنوں وہ وہاں پہنچے تو اس کو وہاں کے لوگ 40 بھی کہتے ہیں، 40 دن ہوئے، یہ بھی ہے، لیکن کہاں تک درست ہے واللہ تعالی عالم۔ اور پھر وہاں سے وہ قافلہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو کیا حال تھا کہ کوئی زینب کا حال پوچھیں کہ جب نکلے تھے مدینہ شریف سے تو کیا حال تھا، اور جب لوٹ رہے ہیں تو کیا ہے، سب لٹا کے لوٹ رہے ہیں، کچھ ساتھ نہیں ہے، گود سونی ہے، بھائی نہیں ہے، بتیجے نہیں ہیں، بھانجے نہیں ہیں۔ جب مدینہ منورہ کی طرف پہنچے تو کٹا ہوا امام علی مقام کا سر ساتھ میں تھا، یعنی کہ رسول اللہ کی عدالت میں اب کسی گواہ کو لے جانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ کٹا ہوا سر خود ہی گواہی دینے والا تھا۔ امام علی مقام کا وہ لٹا ہوا قافلہ جیسے مدینے کے قریب آیا، دنیا دل کا عالم زیر و زبر ہو گیا، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، اور وہ گزرے ہوئے لمحات یاد آنے لگے۔ سیدہ زینب میں اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی، چلنے کی بھی طاقت نہ رہی، البتہ آپ نے مدینہ منورہ کے باہر چاہے وہ قیام فرمایا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کے اعلان کر دو کہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری صحابہ کو اور مدینہ منورہ کے لوگوں کو لے کے استقبال کرنے کے لیے آئے۔ سیدہ زینب نے کہا سب سے پہلے تو ہم اپنے نانا کے گھر جائیں گے، محمد بن حنفیہ، سیدہ سغرا، یہ سب لوگ جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر کے، سغرا کہتی تھی کہ بابا کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، میرا علی اصغر کہاں ہے۔ سیدہ زینب نے جو ہے وہ کسی کو جواب دینے کی بجائے کہا نانا کے دربار میں چلو۔ جیسے ہی روضے رسول میں پہنچے تو اب تک کے جو صبر و شکیب کا پیکر بنے ہوئے تھے، جیسے ہی نانا کے مزار پر نظر پڑی، مسلمانوں ایک عام امتی 1400 سال کا جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وہ لوگ جو رسول اللہ کے نواسے، بیٹیاں، رسول اللہ کی بہویں جب حضور کے حجرے میں پہنچے تو سیدہ زینب نے کہا ام کلثوم
نے کہا نانا جان یہ آپ کے حسین کا کٹا ہوا سر لے کر آئے۔ امام زین العابدین نے کہا نانا جان آپ کے حسین کا سلام لے کر آئے۔ نانا جان آپ کے حسین کو پیاسا تڑپایا گیا، علی اکبر کو جو ہے وہ اس کے سینے میں نیزہ ڈال کر کے اس کا دل نیزے کی انی پر لایا گیا۔ لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ قیامت سے پہلے قیامت دیکھی لوگوں نے۔ سیدہ زینب نے کہا نانا اللہ اکبر، اے میرے نانا اللہ اکبر، 6 مہینے کے معصوم کی گردن پر تیر چلائے گئے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو جنات کے نوحہ کی آواز آئی، جناتوں نے رویا، لوگوں نے آنسو بہائے، اور پھر پتہ نہیں کس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی مبارک آستین سے ان کے آنسوؤں کو خشک کیے۔ یہ تو وہی جانے وہاں کیا پردہ تھا۔ برزخی پردہ تو لوگوں کے لیے ہوتا ہے، آل کے لیے کون سا برزخی پردہ ہو سکتا تھا؟ حجابات اٹھے ہوئے ہوں گے اور باتیں ہو رہی ہوگی، اور پھر کس طریقے سے زخموں پہ مرہم رکھی گئی یہ تو حضور جانے، حضور کی آل جانے۔ البتہ اس کے بعد ایک روایت یہ ہے امام حسین کا کٹا ہوا سر پھر امی کے پاس لے جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے جو مجھے بہت زیادہ معتبر لگتی ان سب روایتوں میں، کہ امام حسین کا سر مصر میں موجود ہے، قاہرہ کے اندر، اور اس کے کیا ثبوت ہے انشاءاللہ کسی موقع پہ میں بیان میں اس کو پڑھوں گا۔ اگر ہو سکا تو محرم شریفی کے مہینے میں مرکز پہ جب کوئی پروگرام ہوگا تو اس میں پڑھ دوں گا، اور وہاں پہ کیا کیا کرامتوں کا ظہور ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ اختصار کے ساتھ داستان کربلا تھی جو میں نے خدمت اہل بیت کی نیت سے جو ہے وہ پیش کر دی۔